الله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. آج میں اس جلسہ میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑی ہوں وہ لڑکیوں کی پرورش کا جو ثواب ہے. میری اسلامی بہنوں، اسلام سے پہلے ہوئے زمین پر بسنے والے تمام انسان عام زندگی بسر کر رہے تھے. اس زمانے میں عورتیں عموماً اور عرب معاشرے میں خصوصاً سخت آزمائشوں سے گزر رہی تھی. عرب کے لوگ بچیوں کی پیدائش کو سوچنا پسند کرتے تھے. ویسے بھی تھے جو اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی تھی. اور کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دور ہو کر انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے. اس صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا مٹی میں دبا دے. لوگ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بچوں کو قتل کرنے کی حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عدالت عالیہ میں فریاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ میں تمہیں قتل کیا گیا. لیکن جب اسلام آیا تو اس نے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ پاک کی خاص نعمت اور بابرکت عطیہ قرار دیا. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کن لہ ثلاث بنات ویکفلہن وجبت لہ الجنۃ البتہ. کہ جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں اور وہ انہیں پناہ دے، ان پر رحم کرے اور ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت قطعی طور پر واجب ہو جائے گی. میری بہنوں، لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب رہیں گے جس طرح انگلیاں باہم قریب اور ملی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کہ اس طرح قریب قریب جس سے انگلیاں. اللہ اکبر. مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑی سعادت و بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات حاصل ہو. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جو اپنی 2 بچوں کو لیے ہوئے تھی. وہ مجھ سے کچھ مانگنے آئی تھی. میرے پاس اس وقت ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. میں نے وہی کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی. اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو آدھی آدھی بانٹ دی. پھر اس نے چکھی بھی نہیں. پھر وہ اٹھی اور چلی گئی. کچھ دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا سارا قصہ سنایا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بچیاں اس کے لیے جنت سے آڑ بن جائیں گی. اسی بات کو لے کر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی کہ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو بچوں کی پرورش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ یہ تھی بشرا بنت ضیاء الحق فیضی صاحب، جنہوں نے الحمدللہ بچیوں کی پرورش کے سلسلے میں نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ بیان کر رہی تھی الحمدللہ، اور بچیوں کو ترغیب، بچیوں کی تربیت کے بارے میں وہ ترغیب و تحریک دے رہی تھی کہ بچیوں کو خاص کر تعلیم و تربیت دے کر اچھے گھروں میں جو والدین شادی کرا دیتے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے۔ اس طرح کی بہت اچھی باتیں بتا رہی تھی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں مجلس کو گرمانے کے لیے ہمارے عزیزم عمران بن شعیب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایک بہترین نظم ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ مائک پر عمران بن شعیب۔ Hadi hadi.